مفتی صاحب باقی باتیں تو آپ کے ساتھ بہت سی کرنے والی ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ کرتے ہیں ابھی ہم نے آپ کے پاس عشاء کی نماز پڑھی ہے. جی. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب بندے کے پاس فیم اور یہ پیسہ اور یہ بہت چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ اپنا لائف سٹائل تو چینج ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنا جو اس کی بنیادی جاب یا بنیادی بزنس اس کو بھی چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. جی. آپ ابھی تک اسی مسجد میں امامت فرما رہے ہیں اور ساتھ اپنے اسباق بھی پڑھا رہے ہیں. دیکھیں، جب ہم مدرسے میں آئے تھے نا تو اس وقت کشتیاں جلا کے آئے تھے. ٹھیک ہے. اور نیت یہ تھی کہ اب کوشش یہ کرنی ہے زندگی بھر دین کی خدمت اور وہ شعبے جو علماء کے ساتھ خاص ہیں انہی سے منسلک رہنا ہے. تو میں الحمدللہ 20 سال سے تدریس بھی کر رہا ہوں اور امامت بھی کر رہا ہوں. تو نہیں امامت چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہے، کیونکہ آپ امامت چھوڑتے ہیں تو ظاہر ہے ایک عہدہ ہے ایک مسجد کا امام ہونا. میں تو اس کو ایک بہت بڑا عہدہ سمجھتا ہوں. بالکل. کہ چاہے میرے اسفار ہونے کی وجہ سے میں بہت دفعہ نمازیں جو مؤذن ہیں وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک میں سمجھتا ہوں میرے لیے کہ اعزاز ہوگا قیامت کے دن اگر اللہ اس کو قبول کر لے کہ بھئی مسجد کا امام تھا. تو اس لیے میں اس پہ نہیں کمپرومائز کرتا. اور آپ نے مسجد چینج بھی نہیں کی؟ مسجد چینج آفرز تو بہت سی آئی ہوں گی آپ کو ظاہر ہے. جی. اس کا بھی فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے؟ فی الحال تو ارادہ نہیں ہے. اچھا، اب آتے ہیں آپ کے بچپن کی طرف، جہاں سے ہماری پوڈ کاسٹ کا ایک ہوتا ہے بچپن سے لے کے. آپ کا بنیادی طور پہ تعلق کہاں سے؟ دیکھیں، ہم لوگ ہیں سہارنپور کے، میرے والدین انڈیا. اچھا، سہارنپور میں سنسارپور، وہاں میرے دادا تھے مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے اور 60 سال انہوں نے مدرسے میں پڑھایا ہے. 60 ایئرس. یعنی بہت ہزاروں بچے حافظ بنے ان سے، بڑے بڑے علماء وہاں کے انڈیا میں ان سے حافظ ہیں. تو میرے والد صاحب پھر اور والدہ دونوں ننیال بھی ددیال بھی دونوں وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے پاکستان. یہاں والد صاحب نے پاکستان نیوی کو جوائن کیا. تو نانا میرے چلے گئے تھے ادھر سرگودا، پاکستان ایئر فورس میں تھے وہ. ٹھیک ہے. تو وہ ایئر فورس میں تھے، یہ نیوی میں تھے، دونوں طرف سے فورسز. جی ہاں. تو پھر جو ہے میرا زندگی کراچی میں ہی گزری. پیدا میں سرگودا میں ہوا ہوں. اچھا. لیکن پہلی جماعت سے لے کے میٹرک تک کراچی میں ہی ہماری ساری زندگی گزری. ننیال ہم جون جولائی کی جو چھٹیاں ہیں نا اسکول کی وہ ہم سرگودا گزار کے آیا کرتے تھے. اچھا. تو آخری دفعہ کب گئے تھے سرگودا چھٹیاں گزارنے؟ یعنی بس اس وقت تو سپر ایکسپریس جایا کرتی تھی کراچی سے، اور 2 مہینے پہلے سے ٹکٹیں ہو جاتی تھیں. خوشی سے ہماری نیندیں اڑ جاتی تھیں. اور مجھے یاد ہے وہ ٹرین میں پوری رات سوتا نہیں تھا. اچھا. کھڑکی پہ بیٹھا رہتا تھا بس دیکھنے کے لیے نا کہ تو وہ بس میرا خیال ہے 91 یا 90 میں شاید لاسٹ ٹائم گئے ہوں گے. اچھا. اس کے بعد پھر مدرسے میں آ گئے، پھر تھوڑے بڑے ایسے ہو گئے تھے. تعلیم کہاں تک حاصل کی آپ نے؟ جسے میں نے ایس ایم سائنس کالج میں 2nd ایئر تک کے 2 پیپر چھوڑ دیے تھے میں نے. اچھا. فرسٹ ایئر ہو گیا تھا، 2nd ایئر میں تقریباً کمپلیٹ ہو گیا تھا. تو 1-2 پیپر میں نے یہ کہہ کے چھوڑ دیے تھے ایگزام میں کہ میں سپلیمنٹری میں ان کو کلیئر کر لوں گا، ان کو زیادہ اچھے نمبروں سے پاس کروں گا. ٹھیک ہے. پھر میں آ گیا مدرسے میں تو بس 2 پیپر جو گئے تو وہ اب تک ہی گئے. وہ کس مدرسے میں آئے آپ؟ میں آیا دارالفتاء والارشاد، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مدرسہ تھا. وہی پھر بعد میں جامعۃ الرشید میں چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت 6-7 طلبہ تھے وہاں. اچھا. بس 6-7 طلبہ میں ہم بھی چلے گئے. تو مجھے اس میں اچھا پڑھنے کا موقع مل گیا ماشاءاللہ، کیونکہ میں نے جب عربی گرامر پڑھی تو عربی گرامر کے آپ کو پتہ ہے 2 پارٹس ہیں، صرف اور نحو. تو صرف میں اکیلا ہی تھا. اچا. ہاں، ایک ہی ٹیچر میں اکیلا پڑھتا تھا. ٹائم ملا آپ کو سامنے بیٹھ کے. میرے ٹیچر مجھے مذاق سے کہتے تھے یہ وحدہ لا شریک لہ ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، یعنی صرف پڑھنے میں. پھر ہم نے جو نحو پڑھی ہے جو عربی گرامر کا دوسرا پارٹ ہے اس میں بھی ہم 2 یا 3 طالب علم تھے بس. تو اس طرح دورے حدیث میں ہم 4 یا 5 لڑکے تھے. اچھا. دورے میں. اور یہ کس سن کی بات ہے؟ دورہ آپ نے کب کیا؟ دورہ میں نے کیا تھا 99 میں. 99 میں. تو اس میں ہمیں بہت یعنی اچھی طرح سے پڑھنے کا موقع اس طرح مل گیا کہ ٹیچر کی ہم سب پہ نظریں ہوتی تھیں. پھر ہمیں ہمارے جو استاد سے انہوں نے پابند کیا تھا کہ ٹیچر نے لیکچر نہیں دینا. اچھا. طالب علم نے جو سبق ہم نے پڑھنا ہے وہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم نے پریپریشن خود کر کے استاد کے سامنے اس کو لیکچر کو ہم نے پیش کرنا ہے استاد کے سامنے. ٹھیک ہے. اور اردو ہم نے 8 سال اردو کی کوئی کتاب نہیں دیکھی. جب سے ہم مدرسے میں گئے تو سلیبس پورا عربی میں، تو ہمیں پابندی تھی کہ آپ نے کوئی اردو شرح یا کوئی اردو کتاب نہیں دیکھنی. اچھا. تو شروع سے ہی ہم نے وہ جو ہے وہ عربی سیکھنے کے بعد ساری کتابیں پھر عربی میں. جیسے ہوتا ہے نا آج کل بعض مدرسوں میں ہم نے دیکھا ہے طلبہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو قرآن حدیث اور فقہ کی جو کتابیں ان کے لیے اردو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اکثر جگہ پہ غلط ہے نا یہ. یعنی پہلے یہ رواج نہیں تھا مدارس میں، یہ بعد میں اب شروع ہوئی ہے یہ بدعت.
اس سے طلبا کی ظاہر ہے اس کی مثال ڈاکٹر میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے اور اردو کتابیں دیکھ رہا ہے وہ, تو آپ کے علوم تو سارے عربی میں ہے نا. بالکل. تو ہم پر پابندی تھی, ہم نے دورہ حدیث بھی اس طرح سے پڑھا ہے کہ جیسے بخاری ہے, ابو داؤد ہے, تو ہم خود رات کو اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں, عربی شروحات دیکھ رہے ہیں اور صبح استاذ کے سامنے اس لیکچر کو ڈیلیور کر رہے ہیں. تو استاذ ہمیں صرف یہ بتاتے تھے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے اور کہاں آپ نے مسٹیک کی, اور کچھ جو اضافی چیز ہوتی تھی وہ استاذ بتایا کرتے تھے. اور پڑھانا آپ نے کب سے شروع کیا تھا پھر؟ میں جامعۃ الرشید سے 99 میں فارغ ہوا اور 2000 میں وہاں ٹیچر لگ گیا تھا. اچھا, یعنی 23 سال تقریباً ہو گیا آپ کو اس میں. اچھا, اس طالب علمی کے زمانے اچھا 1 سال پھر ہم نے وہاں افتاء کا کورس بھی الگ سے کیا تھا, اسی دوران میں ٹیچر بھی تھا اور افتاء کا کورس بھی کیا آپ نے وہاں سے. تو زمانے طالب علمی میں عام طور پہ, بلکہ آپ اپنے بیانات میں اکثر مسائل کا حل بتاتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ ذرا طبیعت سے صفائی کریں. تو آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی والدین کی طرف سے یہ مدرسے میں؟ شکر ہے, ٹیچروں سے بھی ہم نے ماریں کھائی ہیں, والدین سے بھی ماریں کھائی ہیں, بڑے بھائی سے بھی کھائی ہے. اچھا. تو جیسے پہلے ہوا کرتا تھا سب, یہ تو ابھی چھوئی ہوئی بن گئے ہیں بچے. جی جی. اور ایسا نہیں کھائی کہ بے تحاشا مارتے پیٹتے ہو کوئی, یعنی جیسے باغیانہ بچوں کا ذہن بنتا ہے. نارمل ہم پہ روب تھا, میرے بڑے بھائی کا بھی بہت زیادہ روب تھا. میرے 2 بڑے بھائی, جو ایک بڑے بھائی مجھے اسکول کا پڑھایا کرتے تھے شام کو ٹیوشن, ان کا الگ روب تھا. ان سے چھوٹے جو تھے وہ حافظ تھے, وہ ہمیں صبح صبح فجر کے بعد لے کے قرآن پڑھاتے تھے. تو میں نے گھر میں ہی قرآن پڑھا ہے پورا, حفظ بھی میں نے گھر میں ہی کیا. اچھا, مدرسے میں حفظ نہیں کیا نہ قرآن, وہ پھر مدرسے میں جو عالم کا کورس ہے اس کے لیے گیا. تو ان کا بھی روب تھا, دونوں بھائیوں کا ہم پہ روب تھا. بس وہ آنکھیں دکھاتے تھے تھوڑا سا بھی ہم دائیں بائیں ہو جائیں. اور والد صاحب کا الگ روب تھا. والد صاحب کا کام تھا اسکول مجھے چھٹی نہ کرنے دینا, اس میں میں پٹاؤں بہت دفعہ. اچھا. تو والدہ سے بھی ہم نے مار کھائی الحمدللہ. پہلے سب ایسے ہی پلتے تھے بچے جو ہے نا, اب یہ بہت زیادہ چھوئی ہوئی ہو گئے, اب تو بہت زیادہ لاڈ شروع ہو گئے. کوئی شرارت آپ کو یاد ہے زمانے طالب علم میں, کوئی زبردست قسم کی شرارت آپ نے کی ہو؟ میں اسکول سے جب آتا تھا نا تو شام کو ہماری میڈم پڑھایا کرتی تھی, جو اسکول کی پرنسپل تھی, وہی شام کو ٹیوشن بھی ہم انہی کے پاس پڑھنے. ٹھیک ہے. ابھی تک ماشاءاللہ حیات ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. آمین. اور بہت ذمہ داری سے پڑھاتی تھی. آج کل ٹیچروں میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی, شاید پیسے ویسوں کا زیادہ ہو گیا ہے. تو وہ پھر کیا کرتی تھی, میں جب جاتا تھا تو میرے اوپر ان کی نظر تھی, ہوم ورک نہیں کیا تو پٹاخ سے تب پڑھاتا تھا ان کا. ٹھیک ہے. کیا ہوا ہے کہ جی مجھے تو شوق نہیں, بچوں کو کہاں شوق ہوتا ہے پڑھنے لکھنے کا. ایک دن مجھے یاد ہے 3 بجے ٹیوشن کا ٹائم تھا, میں نے کہا بہانہ کرتا ہوں چھٹی کا. تو گھر میں ایک صوفہ دیوار کے ساتھ رکھا ہوا تھا, میں صوفے کے پیچھے جا کے نا سجدے کی حالت میں چھپ گیا میں. ٹھیک ہے. والدہ میری تلاش کرتی گئی, گیا کہاں ہے یہ, کرتی رہی. 1 گھنٹہ تلاش, اور میں 1 گھنٹہ اس طرح سجدے میں. اچھا. جب مجھے یقین ہو گیا اب ٹیوشن کا ٹائم ختم ہو گیا تو میں نکل کے آیا, اور مجھ سے چھوٹی بہن تھی, اس پہ میں نے الزام لگایا, امی اس نے مجھے اتنی زور سے مارا ہے کہ میں 1 گھنٹے سے وہاں پڑا ہوا ہوں. اچھا. یعنی مجھے یاد لگتا ہے, اللہ معاف فرمائے, اتنا کلیئر جھوٹ. اور میری والدہ اس کو ڈانٹ رہی ہیں کیونکہ مجھے بہانہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اب میں سوچتا ہوں کہ بھائی تو چلا جاتا وہ زیادہ آسان تھا. 1 گھنٹہ بیچاری وہ میڈم ہماری اتنی سخت تو نہیں تھی نا, زیادہ زیادہ ہوم ورک نہیں کیا, 1 آدھ تھپڑ لگا دیتی وہ. لیکن میں 1 گھنٹہ وہاں سردے کی حالت میں پڑھا رہا ہوں اور بلی اس کے اوپر ڈال دی میں نے. تو اس طرح ہوتا ہے بچپن میں ایسی